السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے انداز سے آپ کے لیے لیکچر لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہم ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی یہ اسباق آپ کی دلچسپی کا باعث بنے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم تحریک پاکستان کا پس منظر پڑھیں گے، اور تحریک پاکستان کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں ہندو آباد تھے، جو کہ ذات پات میں بٹے ہوئے تھے اور حکمران عوام سے بدسلوکی کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے۔ آخر 712 میں ایک 17 سالہ مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور یہاں کے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ کو فتح کر لیا، اور یہ فتح کرتا ہوا ملتان تک آ گیا، اور یوں برصغیر میں مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی۔ پھر بہت سے مسلمان حکمران یہاں آئے، جن میں غزنوی، غوری، تغلق، خلجی، خاندان غلامہ، سادات اور مغل حکمران شامل تھے، اور یوں برصغیر پر تقریباً 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور اسی دور میں برصغیر میں دین اسلام پھیلا۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں نے اسلام کی مساوات، بھائی چارے کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح برصغیر میں مسلمان اور اسلام آیا۔ اب جس طرح قوموں پر عروج آتا ہے، اسی طرح ان کے ایک زوال کا وقت بھی آتا ہے، اور مسلمانوں پر یہ زوال 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد شروع ہوا، لیکن چند سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک رہنما مسلمانوں کے لیے بھیجا، اور انہوں نے مسلمانوں کی بقا کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اسی دور میں آگے بڑھتے ہوئے جب مغل حکمران برصغیر پر قائم تھے، ان کی حکمرانی تھی، تو جہانگیر کے دور پہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں پر ایک تجارت شروع کی، اور حکمرانوں سے بہت سی مراعات حاصل کر لی، اور آہستہ آہستہ برصغیر پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ 1757 میں نواب علی وردی خان کے بیٹے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کو جب اس بڑھتے ہوئے ان کے اثر و رسوخ کو روکنا چاہا، تو انہوں نے اس کے سپہ سالار میر جعفر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے جنگ پلاسی میں شہید کر دیا۔ اسی طرح 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے بھی جب انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، لیکن یہاں بھی انگریزوں نے ساز باز کی، غداروں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کے سپہ سالار میر صادق کو غداری کر کے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا، اور یوں آہستہ آہستہ انگریزوں نے برصغیر پر اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ اب اسی طرح علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ بھی اپنے صاحبزادوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ سرگرم عمل رہے، اور ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی تھی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ آخر 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں نے مل کر، ان کے خاص ساتھی ایک سید اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے، اور اس طرح عسکری سطح پر یعنی فوجی سطح پر بھی جو احیاء اسلام کی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو گئیں۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی، یہ کوششیں تو ناکام ہو گئی، لیکن تربیتی میدان میں یہ تحریک جاری رہی، اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک کی صورت میں نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی، دعوت اسلام کی دعوت دینا، اور اسلام کے اصولوں پر چلنے کی تلقین کرنا تھا، اور 1857 میں یعنی 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے اسی سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ تو جی اسٹوڈنٹ، یہ تھا پاکستان کا پس منظر، یعنی تحریک پاکستان کا پس منظر، کہ جہاں سے تحریک یہ شروع ہوئی، اور یہ کس طرح پھر آہستہ آہستہ
1947 تک آئی اور پھر ہم نے آخرکار اپنے لیے اسلام کے نام پر ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ اب اس کے اگلا لیکچر دیکھتے ہیں ہم کہ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان نے اس کے بارے میں کیا کیا تھا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔